علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ملک میں آئینی اور سیاسی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو یرغمال بنا کر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو سبوتاژ بنایا گیا؟ اسپیکر کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر سے جاری کروائی گئی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور سوال یہ کہ اس دن اسپیکر خود قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آئے؟ وزیر اعظم عمران خان پنجاب میں ہیں، آج لاہور میں، اور یہاں پر وہ کل انتخابات ہیں وزیر اعلیٰ کے، اور اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے لیے اپنے امیدوار پرویز الہی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کیا واقعی وہ پنجاب میں انتخابات چاہتے ہیں، یا پنجاب میں بھی وہی سین ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا، اور وہ کر کے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب میں نوٹیفائیڈ وزیر اعظم گورنر راج تو نہیں لگانے جا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر نظر ہے پوری قوم کی۔ آغاز وہیں سے سپریم کورٹ میں ابھی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں تو رضا ربانی جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، آئین بنانے والے ہیں، 18ویں ترمیم کرنے والی جو کمیٹی تھی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی، اس کے وہ چیئرمین تھے۔ رضا ربانی صاحب 18ویں ترمیم کو بنانے والے، اس کے خد و خال اور آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے والے، آرٹیکل 6 کس طرح نافذ ہوگا اس کو طے کرنے والے رضا ربانی، ان کے آج دلائل ہوئے ہیں، مکمل ہوئے ہیں، اور آج میڈیا کو جانے نہیں دیا گیا عدالت کے اندر۔ جو وہاں پر پتہ چلا کہ جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانے دیا، یعنی میڈیا کے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا خود وٹنس کرتے ہیں، تو ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہے، سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے، تو پھر سماعت اتنی لمبی طویل کیوں کی جا رہی ہے؟ آج بھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے عدالت کے اندر سے، جج صاحبان کی طرف سے، کہ تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جلد از جلد کوئی فیصلہ دیں گے۔ ملک اس وقت بحرانی کیفیت میں، اور بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بحران جتنا سنگین ہوگا اتنا ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ آئینی سیاسی بحران، اور ظاہر ہے آئینی اور سیاسی بحران معاشی بحران کو جنم دیتا ہے، اور معاشی بحران ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر سیاسی بحران ہی ہوتا ہے، آئینی بحران ہی ہوتا ہے جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے، لیکن پھر ملک کنگال ہوتے ہیں تو پھر ملک اللہ نہ کرے قائم نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے سب اس وقت جو ہے وہ سب کی نظریں اس وقت جو ہے وہ ہیں سپریم کورٹ کی طرف، اور پھر وہ جو الزام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جو الزام عمران خان کی طرف سے لگایا گیا ہے، جس الزام کی وجہ سے رولنگ دے کر قومی اسمبلی کے 200 کے قریب ارکان کو غدار قرار دیا گیا، تو اس غداری کا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوج کے چیف جو سروسز چیف ہیں، عسکری قیادت ہے، اس نے یہ مجھے سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے دیے ہیں کہ ہاں جی یہ غدار ہیں۔ تو اس کی وجہ سے فوجی قیادت پر، فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا آپ نے بھی ہمیں غدار قرار دیا ہے؟ پہلے یہ سوال کیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، اس کے بعد یہ سوال کیا شہباز شریف نے، آصف زرداری نے۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں جو سورسز سے جیو اور جنگ گروپ رپورٹ کر رہا ہے کہ امکان ہے کہ آج ISPR اس پر اپنا موقف دے گا۔ لیکن پہلے سپریم کورٹ والا معاملہ میں نے بتا دیا، یہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا۔ کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی بتایا جائے کہ عمران خان جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا اس میں ہمیں 197 ارکان قومی اسمبلی کو غدار قرار دیا گیا تھا؟ تو اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب نے کہا، آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر آج شہباز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے پارلیمنٹ کے باہر، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آصف زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ جی اب معاملہ جو ہے وہ الیکشن کا نہیں رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا میں انتخابات کیونکہ عمران خان نے تو اسمبلی توڑ دی اس رولنگ کے بعد، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اب چھوٹی چیز رہ گئے، اب اصل چیز رہ گئی ہے آئین۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئین توڑا گیا ہے۔ ہر آئینی قانونی ماہر جو ہے، جو انڈیپینڈنٹ، جو غیر جانبدار ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین ٹوٹا ہے۔ اور ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، کچھ انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا، تو اتوار کے دن از خود نوٹس لیا نا، ورنہ اگر معمول کی کارروائی تھی، آئین کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا، اختیار کے تحت سب کچھ کیا گیا تھا، تو پھر سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا؟ تو آصف زرداری صاحب نے
پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا تھا، پھر کل آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، قومی سلامتی کونسل کے ارکان کہہ چکے ہیں کہ بیرونی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عسکری ارکان مطمئن تھے، سیکیورٹی کونسل کے عسکری ارکان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ عمران خان یا اپوزیشن کا نہیں، یہ معاملہ عمران خان یا اپوزیشن کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ حساس معاملات میں تاخیر بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ معاملات تحریک عدم اعتماد کا نہیں رہا، ملک کی سلامتی کا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ابھی جو سماعت چل رہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے مطالبہ کیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، ڈی جی ISI سے، کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائے جائیں، عدالت کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں کبھی بھی، شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں کبھی بھی اتنا صاف الفاظ میں بات نہیں کرتا، کھلی ڈولی میں بات نہیں کرتا، میں تو اگر مگر چونکہ چنانچہ رومال میں لپیٹ کے بات کرنے والا آدمی ہوں، تو میں صاف شفاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی ISI کھل کر بتائیں، ثبوت سامنے لے آئیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو چکے تھے، تو میں کل کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کو اپوزیشن کہتی رہی کہ RTS بٹھایا گیا، عمران خان سلیکٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 3-3.5 سال عمران خان صاحب نے جیسے تیسے کر کے نکال دیے، اور جب مشرف کی طرح کمزور ہوئے تو جیسے مشرف نے 7 سال کے بعد 8 سال کے بعد 3 نومبر کو ایمرجنسی پلس لگا دیا تھا، بالکل اسی طرح عمران خان نے 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے آئین توڑ دیا، عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر سے غیر آئینی رولنگ دلوائی جو ان کا اختیار نہیں تھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے اسد کیسر صاحب کا نام بھی پڑھ گئے کہ جی اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی، وہ رولنگ ان کی تھی، انہوں نے پڑھ کر سنا دی۔ گھر بیٹھے کوئی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سپریم کورٹ اسی معاملے کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا گھر بیٹھ کر کوئی دے سکتا ہے رولنگ، لیکن اسپیکر گھر کیوں بیٹھے؟ کیا اسپیکر کو یرغمال بنایا گیا تھا؟ اسپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتے ہیں، بااختیار ہوتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں، ان کو کسی حکومت سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کے ماتحت ہوتے۔ وزیر، مشیر، کابینہ کے ممبر، ارکان تو وزیر اعظم کے حکم کے ہوتے ہیں پابند، مگر اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے پابند۔ اسپیکر اپنی مرضی کرتے ہیں، آئین کے مطابق چلتے ہیں، رولز کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس دن 3 اپریل کو کیا ہوا تھا؟ یعنی 3 نومبر پلس ہوا نا، وسیم اکرم پلس عثمان بزدار، تو عمران خان صاحب نے 3 نومبر پلس کیا تھا۔ 3 نومبر کو مشرف نے جو کچھ کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر 2 قدم آگے عمران خان نے کیا۔ تو 3 اپریل کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو جیو کے ایاز اکبر یوسفزئی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسپیکر اسد کیسر کو کہا تھا کہ وہ رولنگ پڑھیں، اسپیکر صاحب نے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے قانونی اور آئینی ماہرین بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا بھنڈ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے، خبر میں تو اس طرح نہیں ہے لیکن جو حالات اور واقعات بندہ سمجھ تو سکتا ہے نا، تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ آرٹیکل 5 کے تحت اگر رولنگ نہیں دینا چاہتے تو آپ مت جائیں، ہمارے پاس ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب ہیں۔ سوری صاحب خود اسٹے آرڈر پر ہیں، قاسم سوری، اور قاسم سوری آپ کو میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جب وہ چیئر پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں بولنے دیتے اپوزیشن کے لوگوں کو، وہ مائک فلور دیتے ہیں، فلور دینے کے بعد ٹوکا ٹوکی کیے رکھتے ہیں، جی آپ بولیں، جی بولیں، وہ کہتے ہیں آپ چپ کریں گے تو ہم بولیں گے، ہاں جی آپ بولیں، وہ بولنا شروع کرتے ہیں، جی آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، اور اتنا اریٹیٹ کرتے ہیں وہاں پر اپوزیشن ارکان کو کہ کئی بار ان کے ساتھ اپوزیشن ارکان، بلکہ سب سے پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئی تھی، تو انہوں نے جا کے ترلے منتیں کر کے تحریک عدم اعتماد واپس کروائی تھی کہ جی میں کنڈکٹ اپنا بہتر کروں گا، نہیں کیا، تو وہ تو حکم کے غلام نکلے عمران خان کے۔ تو اسد کیسر نے، ایاز اکبر یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق اسد کیسر نے منع کر دیا کہ جی آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ نہیں بنتی، میں نہیں دوں گا۔ آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ یہ ہے کہ جی یہ جو لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں یہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اور لہٰذا تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، غدار ہیں، لہٰذا تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی۔ یہ رولنگ تھی جس کا سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا، اسد کیسر نے منع کیا، انہوں نے یہ لے کر آگے سوری صاحب کو، اب فرض کر، مطلب یہ چیزیں آپ کچھ چیزیں سوچتے بھی ہیں نا کہ ہوا کیا ہوگا، ہوا یہ ہوگا
کہ بلکہ ایاز اکبر یوسفزئی صاحب کی رپورٹ پہلے جو اس سارے واقعے سے یعنی 3 اپریل سے پہلے بھی انہوں نے رپورٹ کیا تھا ایک رات پہلے کہ سیاسی کمیٹی اور قانونی ایکسپرٹس نے عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیا ہے. وہ یہی مشورہ دیا تھا کہ رولنگ دے کر جو 1 ماہ کے لیے 1.5 ماہ کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. بالکل وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. تو اسی وجہ سے مجھے ان کی خبر پر انہوں نے پھر اسپیکر اسد قیصر سے رابطہ بھی کیا ہے اور کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی نو کمنٹس. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں بالکل نہیں جی ایسا نہیں ہے, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا نو کمنٹس. تو اب اس ساری صورتحال میں جو مجھے لگ رہا ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کو یرغمال بنایا گیا. اسپیکر صاحب کو کہا گیا کہ آپ پھر ایوان میں نہیں جائیں گے. جب زبردستی ان کو منع کیا گیا تو یرغمال بنانا ہوتا ہے. اتنی بڑی آئینی ذمہ داری ادا کرنے وہ جا رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دینی ہے. انہوں نے منع کیا, پھر ان کو روکا گیا. تو روکا کیسے گیا ہوگا؟ آپ نہیں جائیں گے, ان کو بند کر دیں کمرے میں. یہی ہوا ہوگا نا عمران خان صاحب نے. اور کیا کیا ہوگا؟ مطلب یہ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ کیوں اسپیکر صاحب اپنی جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں یہ رولنگ نہیں دوں گا اور پھر ایوان میں نہیں آئے, تو اس کا مطلب ہے ان کو زبردستی روکا گیا. زبردستی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یرغمال کیا گیا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسپیکر کو یرغمال کس نے, کیسے, کس طرح کیا؟ ظاہر ہے یہ سارا کچھ ڈرامہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا, جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں. آئین توڑنے کا اعتراف ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے خطاب میں عمران خان صاحب کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بلکہ انہوں اپنے ارکان سے خطاب میں جو بعد میں ویڈیو چلی ہے ٹی وی پر, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو یہ منصوبہ پہلے ہی بنا لیا تھا, آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا تاکہ اپوزیشن کو پتہ نہ چل جائے. اگر ان کو پتہ چل جاتا, سرپرائز خراب ہو جاتا تو ان کو تکلیف کیسے ہوتی. یعنی عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیکر کو یرغمال بنایا. جب اسپیکر نے ان کے حکم نہ مانا تو ان کو یرغمال بنایا. ان کو یرغمال بنا کر پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو بھیجا, ان کو حکم دیا کہ جا کر یہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جب تحقیقات ہوں گی کل کو, جب عمران خان صاحب ابھی آج کے بعد 13 دن باقی یا 12 دن باقی ہیں ان کی وزارت عظمیٰ کے, جو نوٹیفائڈ وزیر اعظم ہے, 15 دن رہ سکتے ہیں بقول شیخ رشید. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 2 ہاتھ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ہم سندھی میں کہتے ہیں, سندھی میں کیا اردو میں کہتے ہیں 2 پانی ہو جائیں گے پھر. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو حساب کتاب ہوگا. اب یہ تو ہے کہانی مرکز کی. اچھا, اب دوگلی سیاست عمران خان صاحب کی. کل انہوں نے کال دی تھی کہ جی سارے ملک میں لوگ نکلے, نہیں نکلے. لاہور میں 2-3 درجن لوگ نکلے, اسلام آباد میں چند سو لوگ نکلے. اچھا شو تھا اسلام آباد کا, بلو ایریا کا, گانے نغمے ترانے شرانے سارا. وہاں پر انہوں نے کہا تھا آپ کے وزیر اعظم آپ کے ساتھ والے اس میں اپنے جو ان کا ہوتا ہے وہ ایک پروگرام کرتے ہیں آر جے کے ساتھ, وہ آر جے کیا نام ہے ان کا, فیصل جاوید صاحب, ان کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی رات کو میں بھی آؤں گا بلو ایریا. نہیں گئے عمران خان صاحب, لوگ نہیں نکلے ملک میں کہیں. لوگ مسلسل عمران خان صاحب, جلسہ بڑا ہو سکتا ہے, جلسے کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ابھی ایم این ایز تو ہیں, وہ وزیر اعظم تھے جو اسلام آباد والا جلسہ کیا تھا. تو پریڈ گراؤنڈ والے جلسے کی کیپیسٹی میں نے پہلے بتایا تھا کہ 25-30 ہزار کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے, وہ اس سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی. اس کے بعد جتنی گاڑیاں آتی ہیں, جتنے لوگ آتے ہیں, باہر ہی رہتے ہیں. کیونکہ وہاں پر میں نے پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا جو یوم تاسیس کا, جس میں آصف زرداری صاحب نے وہ جگنی پہ ڈانس کیا تھا, اس جلسے میں ادھر تھا. وہ بھی جلسہ اتنا ہی بڑا تھا. ان کو کاریگری کرنی آتی ہے, کھیلنا آتا ہے, تو وہ کیا. لیکن جلسہ 30-40 ایم این ایز کو آپ 1-1 ہزار بندہ لانے کا کہیں, وہ لے کے آتے ہیں اور جلسہ اچھا ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. 40-50 ہزار کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, ایون جماعت اسلامی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے ہی بندے لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بلو ایریا اپنا اس میں G9 میں. وہ تو مریم نواز صاحبہ کا لانگ مارچ کچھ طویل ہو گیا تو پھر لوگ ذرا اس طرح وہاں پر بیٹھ نہیں سکے. تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جلسہ تو بھرپور کر دیا, پروٹیسٹ نہیں ہو رہا, لوگ ان کے لیے سڑکوں پر نہیں آ رہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی میں سڑکوں پر لوگوں کو نکالوں گا, اب جب الیکشن کیمپین جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں انتخابات کی طرف جا رہا ہوں, اپوزیشن انتخابات سے بھاگ رہی ہے. اچھا جی آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو پھر لاہور آپ کیا کر لینے آئے ہیں آج؟ آپ نے ایک عمران خان صاحب کے حکم پر اسد عمر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے, خط لکھا ہے پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو کہ کل پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اسرٹینمنٹ کے لیے, وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, کل 6 ہے نا, تو 6 کو ہونا ہے. تو اس میں سب پی ٹی آئی کے ارکان نے پرویز الہی جو عمران خان صاحب کے امیدوار ہیں, پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, ان کو آپ نے ووٹ کرنا ہے. اور جو ووٹ نہیں کرے گا اس کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی ہوگی. سوال بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صوبائی الیکشن ایک دن ہوا ہو اور قومی اسمبلی کا
یعنی فرق سے پہلے ہوا ہوتا تھا اپنا 2000 سے پہلے جو انتخابات ہوتے تھے 97 تک، ایک دن ہوتا تھا قومی اسمبلی کا، اور اس کے 2 دن بعد 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کا ہوتا تھا، 3 دن کا بیچ میں وقفہ ہوتا تھا، لیکن پھر ایک ہی دن کر دیا گیا۔ لیکن جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے کہ ایک ریاست کا ایک دن ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری ریاست کا 4 ماہ بعد ہو رہا ہوتا ہے، تو مرکزی الیکشن جو ہے اپنا فیڈرل انتخابات وہ کبھی وفاقی وہ کبھی اور ہو رہے ہوتے ہیں، تو پورا سال انڈیا میں انتخابات چلتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں اسمبلیاں ایک ساتھ بنتی ہیں، ایک ساتھ ٹوٹتی ہیں، یا مدت ایک ساتھ ختم ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے انتخابات، انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو 90 دن آئین کے تحت انتخابات کروانے ضروری ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ مرکزی انتخابات کروانے کے لیے صدر مملکت نے خط لکھ دیا غدار شہباز شریف کو کہ جی تجویز کریں۔ اب کمال قسم کی دوگلی سیاست ہے نا، آپ ان کو غدار بھی قرار دے رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ نے اسمبلی توڑ دی ہے، اور انہی کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تجویز دیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا نگران۔ تو ایک تو ان کو خط لکھ دیا کہ جی نگران وزیر اعظم کے نام تجویز کریں۔ عمران خان صاحب نے تو وہ جو ہے جسٹس گلزار صاحب، جنہوں نے بڑوں کے چمن اجاڑے، گلزار پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بے گھر کیا انہوں نے، وہ خیر ان کے متعلق اب چیزیں آ گئی ہیں کہ جی آئین کے مطابق تو ان کے ابھی وہ نہیں بن سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے آئین کی پرواہ کرنی ہوتی تو اسمبلی کیوں ٹوٹتی۔ بہرحال تو ادھر مرکز میں اسمبلی کی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، اسمبلی ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی عمران خان نہیں توڑ رہے، ابھی تک ان کے پاس اختیار ہے وہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کو کہہ کے اسمبلی توڑوا سکتے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کی تیاری، کل انتخابات کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے امیدوار پرویز الہی صاحب کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جیتیں، جن کے پاس نمبر نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے۔ 200 سے زیادہ ارکان جو ہے وہ گلبرگ میں ایک مقامی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے، جہاں پر کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کر احتجاج کیا، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے، تو اپوزیشن کے پاس میجورٹی ہے۔ اسی وجہ سے جو تین کو ہی یہاں پر انتخابات ہو رہے تھے نا، اسی وجہ سے یہاں پر 6 منٹ کا کہ اندر 6 منٹ سے زیادہ اجلاس نہیں چلنے دیا پرویز الہی نے، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کی آخرت میں کہہ رہے، اللہ ان کو زندگی تندرستی سے دے، اپنی سیاست کی آخرت خراب کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب۔ سیاسی آخرت جو ہوتی ہے نا، مطلب ظاہر ہے اب 70 پلس ہے، 70 پلس ان کی میرا خیال ہے عمر ہے، تو اب کتنی اور مزید یہ سیاست کر سکیں گے؟ اب اگلی نسل کی بھی سیاست خراب کر گئے نا۔ یہی ان کو کہا تھا شجاعت حسین صاحب نے کہ بس چھڑ دے میرا بھائیا، اے مونس نو سیاست کرن دے، سالک نو کرن دے، حسین الہی نو کرن دے، وجاد نو کرن دے، اے نہ کر، ایڈا لالچی نہ بڑھ، نہیں بات مانی۔ تو وہ پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے 6 منٹ کے اندر اجلاس ملتوی کیا، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ٹکریں ماری ہیں، سر توڑا ہے۔ فائنلی ان کے پاس ایک چیز آ گئی کہ جی اس اپوزیشن والوں نے ایوان کے اندر، اسمبلی کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے۔ اچھا، توڑ پھوڑ کرنے کی ویڈیو جاری کر رہے پرویز الہی صاحب کا میڈیا سیل۔ میں سوال کر رہا ہوں بطور جرنلسٹ، پنجاب اسمبلی کی میں جگہ جگہ آپ راہداریوں میں جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہیں، تو توڑ پھوڑ کرنے کے مناظر بھی تو آنے چاہیے نا، صرف توڑ پھوڑ کے بعد کے مناظر تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں۔ وہ رانا مشہود صاحب کہہ رہے ہیں دروازے توڑو، دروازے کھولو، وہ تو دروازے توڑو، دروازے کھولو، وہ تو اسمبلی کو تالے لگا دیے، تو اس وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ اندر کی توڑ پھوڑ وہ ویڈیو بن گئی تو وہ ویڈیو نہیں بن سکتی تھی، CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ ایوان کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایوان کے باہر لابیز میں جو کیفیٹیریا ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں کیمرے، تو کیمروں نے کیپچر نہیں کیا، کیمرے بند پڑے ہوئے تھے۔ وہ تو 24 گھنٹے چلنے والے کیمرے ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا حال حساس جگہ ہوتا ہے، اس کے اندر چلنے والے CCTV کیمرے فل ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بند تھے؟ تو پرویز الہی صاحب کے پاس اب سب سے بڑا جو سنا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کے کوئی 20-25 ارکان کو معطل کر دیں، معطل کرنے کے بعد پھر ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہ دیں، اور اس طرح کا وہ ہونا وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر پرویز الہی صاحب کل منتخب نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ آج انہوں نے گورنر سے ملاقات کرنی تھی، ہو رہی ہوگی ملاقات ابھی جب آپ میرا ویلاگ سنیں گے، یا ہو چکی ہوگی۔ تو اب کچھ ذہین لوگ، کچھ سیانے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو نوٹیفائڈ وزیر اعظم ہیں، جن کے پاس میرا خیال اتنا اختیار نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں پھر گورنر راج لگا دیں۔ اسمبلی اگر وہ کوئی 2-3 بار اٹیمپٹ کرنے کے بعد شاید اسمبلی کا اختیار جو ہوتا ہے توڑنے کا وہ چلا جاتا ہے اس کے پاس، گورنر کے پاس اسمبلی توڑ دے، یا پھر گورنر راج لگا دیں اسمبلی اگر توڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن سارا کچھ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا۔ لیکن ادھر دوسری طرف اپوزیشن جو ہے نا، اپوزیشن، اس پر میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا، وہ ہر طرح کی تیاری کر رہی ہے۔
کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے تھے سندھ، بھٹو شہید کی برسی تھی، وہاں پر رات گئے تک وہ جلسوں سے خطاب کرتے رہے، کیونکہ جلسہ نہیں ہو سکا تھا تو راستے میں جہاں جہاں استقبال ہوا وہاں خطاب کیا۔ تو اب اپوزیشن بھی ہے جو ہے وہ مائنڈ بنا چکی ہوئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ اس کو جو تھا ویلیڈیشن دے دی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو، اور جو کچھ ہوا ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا، تو پھر انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، تو پھر تگڑے ہو کر انتخابات لڑیں۔ تو اپوزیشن بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ کل کے دن کیا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو شارٹ نوٹس پر نکلے تھے، اور بلاول بھٹو کا سکھر سے لے کر گڑھی خدا بخش تک ہر جگہ ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی بلو ایریا پہنچے، تو بلو ایریا میں جتنے لوگ تھے، اور لکھی ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے سندھ کا، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ لنک روڈ سے گزر کر جانا پڑتا ہے، لکھی غلام شاہ، تو وہاں پر بلاول بھٹو کے لیے کتنے لوگ تھے پتہ چل جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں ہے۔ لہٰذا اپوزیشن جو ہے وہ اب تیاری کر رہی ہے انتخابات کی بھی، اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔